ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور ماضی کی کئی قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم ہے ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جو نزدیک یا دور کے قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ یعنی ماضی مطلق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی کام ہوا ہے۔ اب گزشتہ زمانے کے اندر جلد ہی کام ہوا ہے یا بہت پہلے ہو چکا ہے، بہت دور ہو چکا ہے، اس کے اندر اس کی قید اور اس کی وضاحت نہیں ہوتی، بس اتنا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے اندر کوئی کام ہوا ہے۔ جیسے آمد وہ آیا، آمد وہ آیا۔ اب وہ آیا، وہ ابھی آیا ہے، 1 دن پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، 1 سال پہلے آیا، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اب ماضی مطلق یہ مصدر سے بنتا ہے، تو مصدر کے آخر سے نون گرانے اور آخری حرف کو ساکن کرنے سے ماضی مطلق بن جاتا ہے۔ جیسے گفتن ہے، گفتن مصدر ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں تن مصدر کی علامت موجود ہے۔ اب جب ہم اس سے ماضی مطلق بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم آخر سے نون کو گرا دیں گے۔ تو ہم نے گفتن میں سے نون کو گرایا تو ہو گیا گفت، اور آخر حرف کو نون گرانے کے بعد ہم نے آخر حرف کو ساکن کر دیا تو ہو گیا گفت، گفتن سے گفت۔ تو گفتن مصدر ہے اور گفت جو ہے فعل ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق کے بھی 6 صیغے آتے ہیں، جیسا کہ فارسی زبان کے اندر خصوصیت ہے کہ فارسی زبان کے اندر 6 ہی صیغے آتے ہیں۔ تو 6 صیغے آگے ذکر کریں گے۔ یہاں انہوں نے سب سے پہلے کچھ ماضی مطلق کو ذکر کیا ہے شروع میں، اور پھر اس کا استعمال کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں۔ گفت، کہا، گفت اس نے کہا، یعنی ابھی گزشتہ زمانے کے اندر اس نے کچھ کہا، ابھی کہا یا بہت پہلے کہا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ خواند، پڑھا، داد، دیا، کرد، کیا، داشت، رکھا، یہ 5 کے 5 صیغے ماضی مطلق کے صیغے ہیں۔ اب اس کا استعمال کر کے دکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں احمد گفت، احمد نے کہا۔ تو گفت فعل ماضی مطلق ہے، یعنی احمد نے گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی بات کہی۔ اب وہ اس نے جلد ہی یعنی کل کہا ہے یا پرسوں کہا ہے یا ہفتہ بھر پہلے کہا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ یعنی محمود نے قرآن مجید پڑھا، قرآن شریف پڑھا، اب یہ کل پڑھا یا کتنے دن پہلے پڑھا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، یہ ماضی مطلق ہے۔ خواند، او کار کرد، اس نے کام کیا، او کار کرد اس نے کام کیا۔ پسرے من روزہ داشت، پسر کے معنی لڑکا اور من میرا۔ پسرے من میرے لڑکے نے روزہ داشت، روزہ رکھا۔ تو لفظ داشت اس مثال کے اندر ماضی مطلق ہے۔ پسرے من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ کب روزہ رکھا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے، برادر معنی بھائی، شین ضمیر ہے، برادرش اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد، زکوٰۃ دیا۔ تو لفظ داد یہ ماضی مطلق ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ماضی مطلق کے 6 صیغوں کا ذکر کیا ہے۔ گفت، گفتن، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ فارسی زبان کے اندر 6 ہی صیغے آتے ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 2 غائب کے، 2 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ تو گفت یہ واحد غائب ہے، کہا اس نے کہا، گفتن ان سب نے کہا، تو یہ 2 غائب کے صیغے ہو گئے۔ گفتی تو نے کہا، گفتے تم سب نے کہا، یہ دونوں حاضر کے صیغے ہو گئے۔ گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم سب نے کہا، یہ دونوں متکلم کے صیغے ہیں۔ اب اس کے استعمال انہوں نے کیا ہے۔
تو سب سے پہلے جب انہوں نے استعمال کیا ہے تو ضمیر کے ساتھ ان کا استعمال کیا ہے، ضمیر منفصل کے ساتھ۔ پہلے آ چکا ہے کہ ضمیر منفصل یہ 6 ہیں، اور ہم نے اس کو بتا دیا تھا وہاں پر۔ اب یہاں انہوں نے جو ہے ان ضمیر منفصل کو ماضی مطلق کے ساتھ استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ او گفت، اس نے کہا، تو او ضمیر منفصل ہے اور گفت یہ ماضی مطلق ہے، واحد غائب۔ آہاں گفتن، ان سب نے کہا۔ آہاں یہ ضمیر منفصل ہے اور گفتن یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ تو گفتی، تو نے کہا، تو ضمیر منفصل ہے اور گفتی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ شما گفتید، تم سب نے کہا۔ شما یہ ضمیر منفصل ہے اور گفتید یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ من گفتم، میں نے کہا۔ من یہ ضمیر منفصل ہے اور گفتم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ما گفتیم، ہم سب نے کہا۔ ما یہ ضمیر منفصل ہے جمع کے لیے اور گفتیم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب اس کے بعد کچھ اور ماضی مطلق ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کیا انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، تو اس کے اندر لفظ کرد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ مردمہ نماز کردن، مردمہ یہ جمع ہے، لوگوں نے نماز کردن نماز کیا یعنی نماز پڑھی۔ مردمہ نماز کردن، لوگوں نے نماز پڑھی، تو کردن یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ تو کار کردی، یہ سوالیہ جملہ ہے، تو سوالیہ جملہ کا نشان ہے، یہاں پر نشان موجود ہے، اس لیے اس کے شروع کے اندر لفظ کیا، جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو لفظ کیا کا اضافہ کریں گے۔ تو کار کردی، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی سوالیہ جملہ کی طرح پڑھیں گے اس کو۔ تو کار کردی، کیا تو نے کام کیا، یہ سوال ہو گیا، اس کا جواب ہے کردم، میں نے کیا، ہاں میں نے کیا۔ اس کے بعد دوسرا سوالیہ جملہ ہے شما سلام کردید، کیا تم سب نے سلام کیا، تو اس کو پڑھتے وقت بھی سوالیہ لہجہ کو اپنانا پڑے گا۔ شما سلام کردید، کیا تم سب نے سلام کیا، اب جواب ہے کردیم، ہاں ہم نے کیا۔ تو قرآن خواندی، یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، تو قرآن خواندی، کیا تم نے قرآن پڑھی، تو لفظ خواندی یہ جو ہے ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ خواندم یہ ماضی مطلق ہے، ہاں میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید، سوالیہ جملہ، اور خواندید ماضی مطلق ہے۔ شما نماز خواندید، تم سب نے نماز پڑھی۔ خواندیم جمع متکلم ماضی مطلق کا صیغہ، ہاں ہم نے نماز پڑھی۔ زنا سورہ یاسین خواندن، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ زنا عورتوں نے سورہ یاسین خواندن، سورہ یاسین پڑھی، تو خواندن یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ احمد نامہ ام خان، احمد نام ہے اور نامہ ام میرا، نامہ من خط، اور خان ماضی مطلق کا صیغہ، تو احمد نامہ ام خان، احمد نے میرا خط پڑھا۔ احمد نامہ ام خان، احمد نے میرا خط پڑھا۔